تحریک تحفظ آئین کے چیئرمین محمود خان اچکزئی صاحب نے، قابل محترم علامہ صاحب نے، میرے بھائی سلمان راجہ صاحب نے بڑی تفصیلاً آپ کو آنے والے دنوں میں تحریک کے لائحہ عمل سے آگاہ کیا کہ جس کا پہلا قدم اسلام آباد میں کل جماعتی کانفرنس کا ہوگا، اور اس میں اجتماعی دانش کو لے کر جو فیصلے کیے جائیں گے ان کے ساتھ پھر آگے بڑھا جائے گا۔ اس میں تمام طبقات فکر سوسائٹی کے وہ تمام سیگمنٹس جو آج اس حکومت کے ہاتھوں رسوا ہو رہے ہیں، جو اس حکومت کے ہاتھوں تکالیف برداشت کر رہے ہیں، ان سب کو اس میں دعوت دی جائے گی۔ اس ملک میں اس وقت جو صورتحال ہے اس سے آپ تمام احباب بخوبی واقف ہیں کہ آج تنخواہ دار طبقے کی اس ملک میں کیا حیثیت رہ چکی ہے، اس کی قوت خرید کو کس طریقے سے ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ تمام احباب یہاں پر جو موجود ہیں، آپ خود ورکنگ کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، اور یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں، آپ اس کو سمجھتے ہیں، اس ملک کے عوام اس کو سمجھتے ہیں کہ آج ایک عام آدمی کے لیے اپنا گھر کا خرچہ چلانا، کچن چلانا، بچوں کی اسکول کی فیسیں دینا وہ کتنا مشکل ہو چکا ہے۔ اس ملک کا کسان تباہ و برباد ہو چکا ہے، زراعت کا کوئی حال نہیں رہ گیا، پانچوں آپ کی بڑی فصلیں بحران کا شکار ہیں، زرعی اکانومی بربادی کی طرف بھیج دی انہوں نے۔ اور پھر ستم ظریفی یہ ہے کہ آج ملک میں مکمل خاموشی ہے، جو سر عام ایک ڈاکہ مارا گیا شوگر سکینڈل کے نام سے، اربوں روپے جو جماعتیں حکومت میں موجود ہیں، ان جماعتوں کے سربراہان، ان جماعتوں کے سے تعلق رکھنے والے سینئر لوگ جن کی اپنی شوگر ملز ہیں، کس طریقے سے اربوں کا ڈاکہ ڈالا گیا، پہلے اس کو چینی کو کم دکھا کر، زیادہ دکھا کر ایکسپورٹ کر دیا گیا، اور ایکسپورٹ کر کے اربوں اینٹ لینے کے بعد جب یہاں پر کمی واقع ہو گئی تو پھر مہنگے داموں باعث منگانی شروع کر دی۔ انہی حرکتوں کی وجہ سے آج ایک عام آدمی 200 روپے کلو چینی خریدنے پہ مجبور ہے۔ اتنا بڑا ڈاکہ پڑتا ہے، چیف جسٹس صاحب خاموش ہیں، عدلیہ خاموش ہے، کوئی ایگزیکٹو کے اوپر، ان لوگوں کے اوپر چیک نہیں کہ انہوں نے آپ کی جگہوں پر، اس ملک کی عوام کی جگہوں پر کھلے عام ڈاکہ مارا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ 10 سال کی سزائیں دی جا رہی ہیں اپوزیشن کو، اپوزیشن کے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے۔ کوئی ان سے بھی پوچھے گا کہ جناب یہ جو آپ بڑے ٹھاٹ باٹ سے اس ملک کے اوپر جو لوگ نافذ کیے، جن کو آپ نے یہ کہہ کے بٹھایا کہ یہ ایک بڑی آئیڈیل حکمرانی دیں گے، تو قبلہ یہ جو اربوں کا ڈاکہ پڑا، پاکستان کی عوام کی جیبوں پر جو ڈاکہ پڑا، پڑا ایک ٹی وی پروگرام میں سن رہا تھا، سینئر اینکر ہیں، ان کی بڑی مستند خبریں ہوئی ہیں، مالک صاحب انہوں نے نیوز بریک کی اپنے پروگرام میں کہ وزیر اعظم کو ایک خاندان کی میٹنگ میں لاہور طلب کیا گیا، لاہور طلب کر کے ان کو اس خاندانی میٹنگ کے اندر کہا گیا کہ شوگر کو ایکسپورٹ کرو۔ یہ انہوں نے اپنے پروگرام میں لفظ بلفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا گیا کہ اگر تم اپنے خاندان کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو تمہاری اس وزارت عظمیٰ کا ہمیں کیا فائدہ۔ آپ نے تو اربوں بنا لیے، پہلے بھی بناتے رہے، ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنے فائدے کا تو سوچ لیا، اس 25 کروڑ عوام کے فائدے کا بھی کسی کو خیال ہے؟ جو سوال کرتا ہے اس کے اوپر تلوار لٹکا دی جاتی ہے۔ آپ میڈیا سے ہیں، آپ بتائیے کہ آج کتنی آزادی ہے؟ پروگرام سینسر ہوتے ہیں، لوگوں کو، نوکریوں سے صحافیوں کو ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ اور یہ بھی آپ کو ابھی بتا دوں کہ ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے، ہم یہاں پریس کانفرنس کرنے کے بعد پاکستان کے سینئر اینکر کاشف عباسی صاحب جو ARY کے اوپر پروگرام کرتے تھے، کئی ماہ ہو گئے
ان کو چینل سے ہٹا دیا گیا. ہم ان سے اظہار یکجہتی کے لیے یہ پریس کانفرنس ختم کر کے سیدھا ان کے گھر جا رہے ہیں. ہم میڈیا کے ساتھ، اس ملک کے تمام محروم طبقات کے ساتھ کھڑے ہوں گے، ان کی آواز بنیں گے. آج یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہو رہے ہیں، آپ کو تو آپ کی تو زبان بندی کر دی گئی ہے، مین سٹریم میڈیا پہ کہیں ذکر نہیں آتا. لیکن یہ جو لاکھوں کے اجتماعات ہوئے، لوگ امڈ آئے، وزیرستان میں، خیبر میں، باجوڑ میں، تمام آپ کے قبائلی علاقہ جات میں، سابقہ قبائلی علاقہ جات میں لاکھوں کے حساب سے لوگ امڈ آئے. یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ لوگ کیوں باہر نکل رہے ہیں؟ کوئی آپ نے اس کے اوپر بحث دیکھی؟ یہ ہمارے وجود کا ایک حصہ ہے جو اس وقت سخت کرب میں مبتلا ہے. کوئی ان کی آواز نہیں. لاکھوں کے حساب سے وہ باہر نکل رہے، روزمرہ کی بنیاد پہ نکل رہے. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں. ہماری مائیں بہنیں یہاں پر بیٹھی ہیں. 60% پاکستان میں اس وقت مغرب کے بعد اور کئی علاقوں میں عصر کے بعد آپ گھر سے باہر نہیں نکل سکتے. آپ نے کوئی گفتگو اس کے اوپر دیکھی؟ حکومت کے اندر کوئی دلچسپی دیکھی کہ ہم ان معاملات کو حل کریں؟ ان کی تمام تر دلچسپی چینی اور چینی کے ذریعے اربوں بنانے میں تو ہے، لیکن عوام کے مسائل کے بارے میں ان کی کوئی دلچسپی نہیں. تو یہ تمام صورتحال جو اس وقت ملک کے اندر ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک چلانے کے لیے فارم 47 کے ذریعے ایک ناجائز حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے بہترین موقع ہے. اس میں ہم صاف نیت کے ساتھ اپنا موقف عوام کے سامنے آپ کے ذریعے رکھتے بھی رہیں گے. جو اس ضمن میں ہماری ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری بھی ہم پوری کریں گے. پرامن طریقے سے سڑکوں پر بھی بیٹھیں گے، پرامن طریقے سے احتجاج بھی کریں گے. اور اگر ریاست اس کے ریاکشن میں ہم پر کوئی حملہ کرتی ہے، جس طرح جو ریاست کی، جو ہماری پولیس کی، دیگر اداروں کی جو ایک تاریخ بن چکی ہے، ہم تب بھی آگے سے آپ سے نہیں لڑیں گے. ہم چپ کر کے وہ ڈنڈا تو کھا لیں گے، اپنے سروں سے وہ بہتا ہوا خون اس قوم کے سامنے رکھ دیں گے کہ ہم آپ کے حقوق کے تحفظ کے لیے، اس ملک کی اکائیوں میں امن قائم کرنے کے لیے ہم باہر نکلے ہیں. ہمارے ذمہ جو قربانی چاہیے ہوگی انشاءاللہ تعالی وہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، لیکن ملک کم از کم ان نالائق حکمرانوں کا اب متحمل نہیں ہو سکتا. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے کہ قاسم اور سلمان امریکہ میں تصویریں سامنے آ رہی ہیں، کیا